اب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آپ سب کو آج کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، جی آیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں، اور اس میں ہم آپ کے خواب ڈسکور کرتے ہیں، ان کی تعبیریں جانتے ہیں، اور تعبیریں ہمیں بتاتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضور، ابھی چونکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ اسلامی ایونٹ کے اعتبار سے مہینہ آنے والا ہے، اس کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام کے آغاز میں ہی چند مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محرم الحرام کی آمد ہے، اس تعلق سے بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا۔ محرم کی جو شہرت ہے، اس کا جو واضح ایک بات ہے وہ تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا ہے، مین تو یہی ہے، اور اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دنیا بھر میں بیان بھی کیا جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں، اور جو کچھ بھی آپ سب امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان دنوں کی اگر میں بات کروں تو ایک اور بہت ہی تاریخی دن ہے، وہ ہے شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، تو یوں آپ کا جو عرس کا دن ہے وہ بھی یکم محرم الحرام کو منایا جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کریں، ان کی سیرت کا تذکرہ ہو۔ اب بہت ہی بڑے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے، امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ داری بھی ہے آپ کی، جلیل القدر جرنیل ہیں۔ اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں آپ کے دور خلافت میں جتنا کام ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے، بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والے، عشق رسول رکھنے والے، اسی طرح عاجزی والے، انکساری والے، سادگی والے۔ یوں کہیے کہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمیں نہیں ملتی۔ کمال کی پرسنالٹی، یعنی کہ دنیا میں نہ صرف اس امت میں بلکہ جب سے دنیا میں مخلوق پیدا ہوئی اور قیامت تک رہے گی، شاید بعض وہ چیزیں ہوں کو جو یونیک ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں۔ آپ کی فضیلت میں بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات یہ بھی ہے، اب وہ ہستی ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق اللہ پاک نے کم و بیش قرآن کے اندر 20 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آپ نے کسی جگہ پر اپنی رائے دی، کوئی خواہش کا اظہار کیا، یہ کام اگر یوں ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے رائے کے موافق آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اتنی بڑی ہستی، کمال کی شخصیت ہے، اور مختصر وقت میں ان کی سیرت کو بیان کرنا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں باقاعدہ طور پر، اور اردو زبان کے اندر سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر شاید
المدینۃ العلمیہ نے جس کتاب پر کام کیا، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، دونوں دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، تو شاید اس سے بہترین کتاب آپ کو نہ ملے۔ جتنی خوبصورت اس کی پرنٹنگ ہے، جتنا اس پہ تحقیق پہ کام کیا گیا، تخریج کا کام کیا گیا، ترتیب بہت خوبصورت ہے، پھر اپنی جامعیت کی اپنی مثال ہے۔ 2 جلدیں ہیں اور کم و بیش 1800 کے آس پاس اس کے صفحات ہیں، تو آپ چاہیں تو اس کو منگوا لیں، مکتبۃ المدینہ سے آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے PDF وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس عظیم ترین صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ہم ضرور مطالعہ کریں۔ امیر اہل سنت کے رسائل بھی ہیں آپ کے تعلق سے، وہ مختصر ہے، مختصر پڑھنا چاہیں تو وہ رسائل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی محمد کاشف اتاری، باب المدینہ، کراچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی اپنے رشتہ دار کو مردہ حالت میں پائیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پہلا ہی سوال ہے حضور، اور اہل خانہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، کیا فرمائیں؟ 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعی ان کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا۔ صحیح، انتقال ہو گیا ہے تو ایک ایسی چیز انہوں نے دیکھی کہ جو حقیقت میں واقع ہو چکی، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں، اور اگر انتقال نہیں ہوا تو ان کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کریں۔ ہر مسلمان کے لیے ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، نیکیوں بھری طویل زندگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نارمل لے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو کم از کم یہ احتیاط ضرور کریں کہ ان کو آپ یہ خواب بیان نہ کریں، ورنہ بلا وجہ تشویش ہوگی، پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیان نہیں کرنا آپ نے، اور ایسے ناظرین کے جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے یہ بھی، اور آپ سب بھی اس طرح کا جب کسی کے بارے میں برا خواب دیکھیں تو قطعاً کسی کو نہ بتائیں، اسی میں ہی عافیت ہے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام شہزاد ہے، فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ میرے والد صاحب مجھے خواب میں بار بار ملتے ہیں اور وہ فوت ہوتی۔ والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، انتقال کر چکے ہیں، اور ملتے ہیں، جی، تو اچھی بات ہے، والد صاحب کی آپ کو خواب میں زیارت ہو رہی ہے تو نارمل ہے، یہ بھی ایک نیچرل بات ہے۔ فوت شدہ، خاص طور پہ جو قریبی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو خواب میں نظر آتا ہے، تو اس کی تعویل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، البتہ ان کے لیے دعا ضرور کریں، ایصال ثواب ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ بھائی جان، میں نے میری بجلی میں نا اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ فوت ہوئی ہیں، وہ ان کے پاس آئی ہیں، حلوہ مانگ رہی ہیں، تو یہ حلوہ چاہیے، اس کا کیا ہے؟ نیکسٹ کال پلیز۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں بیری کے درخت سے پکے ہوئے بیر کھانا کیسا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، مزید کال دیجیے۔ میں پنجاب سے سیلز کر رہا ہوں، تو میری زوجہ نے گزشتہ 2-3 رات پہلے خواب کے اندر نا چھپکلیاں کافی زیادہ دیکھی تھی، کچھ کلر بلیک بھی، اور جو عموماً کلر ہوتا ہے وہ اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی۔ انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں، مزید کال دیجیے۔ میں نے نا 2-3 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں 5 کتے ہیں، تو میں ان کو بھگاتا ہوں باہر تو وہ پھر آ جاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ میں نے ان کو بھگایا ہے، لیکن وہ پھر وہیں پہ میرے پاس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 5 کتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے فرسٹ آف آل ان کے بارے میں؟ اچھا تو نہیں ہوتا یہ کتے کا دیکھنا، ہاں جی، اور جس طرح انہوں نے بیان کیا تو اسے لگتا یہی ہے کہ وہ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ایک برے شخص کی، کمزور شخص کی، دشمن کی، برا چاہنے والے کی علامت ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی کمپنی پر، اپنی صحبت پہ غور کرے۔ اگر اطراف میں کوئی نامناسب افراد ہوں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ البتہ اس میں کوئی نقصان کا پہلو کوئی ایسا غالب نہیں ہے کہ جس سے کوئی پریشانی ہو سکتا ہے آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو آپ کا اچھا نہ چاہتے ہوں۔ خواب کی بنیاد پر ہم کسی ایک پر حکم تو نہیں لگائیں گے، لیکن کانشیس ہونا چاہیے، صحبت پہ غور ضرور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور، سائل نے یہ پوچھا کہ ان کی زوجہ ملٹیپل جو کلرز ہیں اس میں چھپکلیاں دیکھتی ہیں،
کیا ان کی تعبیریں ہو سکتی؟ چپکلی بھی اچھی علامت نہیں ہوتی. غیبت کرنے والا، چغلیاں کھانے والا، لگائی بجھائی کرنے والا شخص ہوا کرتا ہے. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات پہ بھی غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ خود غیبت میں یا چغلی میں مبتلا ہوں. اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. دوسرا، کوئی اور ایسا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. ظاہر ہے خواتین آپس میں تعلق رکھتی ہیں، وقت سپینڈ کرتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے. تو اگر کوئی غیبتیں کرنے والی، چغلیاں کرنے والی خاتون ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نیک خواتین کی ہی صحبت اختیار کرنی چاہیے. یہ خواب نہ بھی دیکھا ہو تب بھی ہمارے لیے احکامات ہیں کہ مسلمان کی یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ نہ کسی کی برائی کرے نہ کسی کی برائی سنے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. لیکن جس نے خواب دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ بالخصوص ان معاملات پہ غور کرے. کیا بات ہے حضور. آپ نے فرمایا کہ لگائی بجھائی کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، ان کو آپ کوئی ایک مدنی پھول دینا چاہیں جو ایسے لوگ ہیں تو کیا ارشاد؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرتا ہے نا جی. اسے ریئلائز ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ میں ایسا ہوں. اچھا. عمومی طور پہ لوگ اس کو یا تو برائی نہیں سمجھتے، صحیح. لیکن اگر سمجھتے ہیں تو ان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ میں واقعی اس برائی کے اندر مبتلا ہوں. صحیح. تو سب سے پہلے تو خود احتسابی ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں کہ جب میں کسی کے ساتھ کلام کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، تو میرا کلام اور گفتگو کس طرح کا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کام سے مجھے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا، اللہ پاک نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے. چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، کسی مسلمان کی برائی کرنا، بلا اجازت شرعی یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں بیان کرنا، تو جو بھی گناہ کا کام ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور تیسرا، ایک اس کا معاشرتی نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ عادتیں ہوں گی تو اچھے لوگ آپ سے کترانا شروع ہو جائیں گے. جو بھی ایک سینسیبل آدمی ہے وہ کبھی بھی غیبتیں کرنے والے کو، چغلیاں کھانے والے کو، لگائی بجھائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہو سکتا ہے ہمارے چہرے پہ، ہمارے سامنے کوئی فیڈ بیک نہ دے کہ یار آپ اتنے برے شخص ہو، آپ کی میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے منصب کی وجہ سے، ہماری وجاہت کی وجہ سے، ہمارے روب کی وجہ سے، یا تعلق ایسا ہے. صحیح. لیکن آپ یاد رکھیے، سینسیبل آدمی کی بات کر رہا ہوں، معقول شخص کی، کبھی بھی سینسیبل آدمی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کس طرح سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے گا، بس ضرورت کے حد تک آپ سے تعلق ہوگا. صحیح. تو اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں اور اچھوں کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میرا تعلق ہو، تو یہ غیبتیں، چغلیاں، لگائی بجھائی، اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، ورنہ معاشرتی طور پر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اچھا، آپ کا نقصان اسی طرح پورے معاشرے کا نقصان ہے. یہاں کے وہاں لگانے سے مسلمانوں میں جھگڑا ہی ہوگا نا. ویسے جھگڑے کم ہیں کیا دنیا کے اندر؟ ہم نے بھی 2-4 جو ہے وہ اضافہ کر دیا. جی. یعنی کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے جھگڑے کو دور کر کے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کرنے والے بنے. پہلے اتنے جھگڑے ہیں، صحیح بات. اس کے اندر شامل ہو جائیں گے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، مزید آ جائے گا. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. حضور یہ بتائیے، سائل نے یہ پوچھا کہ مرحومہ خواب میں میٹھا طلب کرتی ہے. سائل نے اس طرح کا. ہاں جی، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو جو فوت شدہ ہے جی. اس کی جو پسند کی چیز تھی وہ طلب کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس میں یہی ہماری رہنمائی ہے کہ بیائی ہی وہ چیز تو ہم اس تک نہیں پہنچا سکتے نا. اب ظاہر ہے مردہ تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، اس کے معاملات تو اب جدا ہیں. البتہ اگر وہی چیز پکا کر کسی غریب کو، کسی مسلمان کو کھلا دی جائے ثواب کی نیت سے، اور اس کا ثواب فوت شدہ کو ایصال کر دیا جائے، اس میں بھی یہ عقیدہ تو نہیں ہے ہمارا نظریہ کہ وہی چیز وہاں پہنچے گی. ایک ثواب کا کام آپ نے کیا اور اس کا جو اجر ہے وہ ہم نے فوت شدہ کو ثواب اس کا پہنچا، ایصال کر دیا. تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا. اچھا، وہی چیز ہو یہ ضروری نہیں ہے، کچھ اور بھی پکا کر آپ کھلا سکتے ہیں. مسلمان کو کھلانا پلانا یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے.
بہت بڑے ثواب کی بات ہے. ابھی چند دن پہلے میں کسی کے ساتھ سفر پر تھا، فیضان مدینہ ہی آ رہا تھا. ٹھیک ہے. ابھی جیسے گرمی کی شدت تھی پچھلے دنوں میں، تو جس کے ساتھ تھا میں، وہ ظاہر ہے کہ ٹریول پر ہی رہتے ہیں لوگ، کرائے کی گاڑی چلاتے ہیں. صحیح. تو سخت گرمی کے اندر روڈ پر کسی نے پانی کی سبیل لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ مفت میں پلا رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار کہ سواری سے اخلاقاً پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی پی لوں. میں نے کہا پی لو، اس میں کیا عرض کی بات. صحیح. جس خوشی کے ساتھ اس نے وہاں پر پانی پیا، تو میں سوچتا رہا کہ یہ جس نے بھی کیا ہے کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کہ راہ چلتے پیاس کی شدت اور دھوپ کی شدت میں اللہ اکبر. اگر کسی کو ٹھنڈا پانی مل جائے، اوہو، تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا. اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا. جب بندہ بھوکا ہوتا ہے، جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں تاخیر ہے، ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو کھانا ہے اس کی طلب کتنی زیادہ ہوتی ہے. اچھا، نارملی اللہ پاک نے جنہیں عطا کیا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ بھئی کھانا بننے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، مصروفیت کی وجہ سے ہم تھوڑا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ مل جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے اپنی مرضی کا کھا لیتے ہیں. اچھا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، مختلف قسم کا بھی کھا لیتے. لیکن دنیا کے اندر لاکھوں ایسے افراد ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کتنی دیر کے بعد کھانا ملے گا. جی ہاں، اللہ اکبر. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ابھی اتنی دیر لگے گی. لاکھوں لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا. اچھا، لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جو بیچارے اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتے، ان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں، لیکن بجٹ ہی نہیں ہے. صحیح بات. تو وہ جتنا بجٹ ہے اس میں جو آئے گا وہ کھائیں گے. اور ایک تعداد ایسوں کی ہے کہ جو اچھا کھانا کبھی کبھار کھاتے ہیں، دعوت پر مل گیا، کہیں پہ رشتہ دار کے ہاں گئے یا عید پر کھا لے. ایک تعداد ایسی بھی لوگوں کی ہے. تو کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ ایک بہت ہی زبردست کام ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اولیاء کرام کے انداز کو دیکھا ہے ماشاءاللہ. آج بھی کسی بھی نیک شخص کی بارگاہ میں آپ جائیں تو آپ کو لنگر کے نام پہ، تبرک کے نام پہ کھانا ضرور ملے گا. یہ کلچر ہے، اور یہ بہت ریچ کلچر ہے، اسلامک کلچر. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کھانا کھلایا جاتا ہے. بلکہ اولیاء کرام کی تو شان یہ ہے کہ دنیا سے جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کے مزارات پر لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لنگر کے نام پر، تبرک کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر. کچھ بھی ہے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ مسلمان کو کھانا کھلانا ہے، اور لاکھوں کو، ہزاروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا حسن ہے اسلام کا کہ ہمارے کلچر کے اندر مختلف مواقع پر کھانا کھلانے کا رواج ہے، اور یہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. بڑے ثواب کا کام ہے. یہ ثواب کا کام کریں اور فوت شدہ کو ثوابی سال کریں. حضور SMS کے ذریعے سے سوال ہے، اور کہتے ہیں کہ میری سسٹر کو سوتے وقت خواب میں ایک اور خواب آتا ہے، یعنی خواب میں خواب ہے کہ ایک پرچھائی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک کی طرف آپ کا بلاوا آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ. سر یہ پریشان کن خواب ہے ان کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. بلاوا جب لکھا ہوا ہے تب تو آنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایمان والے کے لیے تو اس میں یعنی کہ نفس موت پریشانی کی بات نہیں ہے. ہاں، انجام کیسا ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے فکر آخرت کرنا، یہ پہلو یقیناً ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے. صحیح. اور یہ یاد رہے کہ خواب میں اپنی موت کی خبر دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب دیکھنے والے کے انتقال کا وقت ہی آ گیا ہے. یہ بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتی ہے مسلمان کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے. ایک چیز دکھائی گئی. صحیح. جیسے ہوتا ہے نا، کئی لوگ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ کسی بہت قریبی ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گئے، تو ایک جھٹکا لگتا ہے بندے کو کہ یار اگر میں مر جاتا تو کیا تھا. سب نہیں ہوتے ایسے، ایسے ہی. لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ کسی حادثے، اچھا کسی کی موت دیکھ کر، کسی کے ہاں جوان موت ہو گئی یا کوئی قریبی چلا گیا، تو لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ اس موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا اور اپنی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی پیدا کی. تو یہی کرنا چاہیے. اللہ پاک درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. آمین. حضور آپ نے جس طرح یہ گفتگو میں ایک فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو دھچکا لگتا ہے
اس طرح بہت ساری اس طرح کی معاشرتی برائیاں بھی ہوتی ہیں. جی جو اسموکنگ کرنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، میں کیسے چھوڑوں گا، میں کیسے کروں گا، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایک انسیڈنٹ یا پھر ایکسیڈنٹ، ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ توبہ کر لیتے ہیں. جسے اللہ توفیق دے. ورنہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گٹکا کھا کر کینسر ہوا اچھا. اور قریبی کا جو ہے نا وہ گلا کاٹا گیا، یا بعض اوقات چہرے کا گوشت بھی کاٹا جاتا ہے. جو جی. گٹکا کھاتے ہیں جھڑ نا، ان جاتا کو ہے. بعض اوقات بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی اسی کے دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور یہ کر رہا ہوتا ہے، اور کئیوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اسی طرح سگریٹ کی آپ نے بات کی، نشے کی بات ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری عبرت کے لیے کافی ہوتے ہیں. صحیح ہے. کچھ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ خوش قسمت ہیں کہ دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لی. ورنہ ایک تعداد ہے کہ ٹینشن ہی یہ سب دیکھنے کے باوجود غفلت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا نا، میرے ساتھ تو نہیں ہوا، ہاں اور جی. پھر اسی طرح زندگی گزار. اچھا، بعضوں کو نصیحت ہوتی ہے چند دن کے لیے، یعنی کہ کچھ دن جو ہے وہ 6 عدد تناول فرماتے تھے گٹکے، جی. اب وہ 3 ہو گئے، لیکن پھر وہ 6 ہو جاتے ہیں. تو بس اللہ پاک سے ہم توفیق خیر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. مزید کال شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. محمد حسیب رضا، باب المدینہ کراچی. کافی مرتبہ میرے خواب میں بہت سارے خواب آتے ہیں، لیکن ایک دن یا اس کے ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد کافی مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کچھ خواب میرے حقیقت ہو جاتے ہیں اور کچھ خواب رہ جاتے ہیں. تو ان کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ جی حضور، کیا حقیقت ہے جو رہ گئے ہیں اور جو ہو گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا دونوں ہی حقیقتیں ہیں کہ جو رہ گئے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، جی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں. دونوں صحیح. طرح کا معاملہ ہوتا ہے. صحیح. کیٹیگریز ہیں، نہ ہر خواب پورا ہوتا ہے اور نہ ایسا ہے کہ کوئی بھی خواب پورا نہ ہو. تو ایک جنرل ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارے ساتھ ایک زندگی کا حصہ ہے. اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ کچھ خواب ہمارے پورے ہوتے ہیں اور کچھ خواب پورے نہیں ہوتے. تو یہی ہمارا اس کے بارے میں نظریہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی کال دیجیے. میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ آدمی ہے، سفید داڑھی، وہ ایک سونا دے رہا ہے، میرے امانت ہے، رکھ لو، میں لے لوں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی تعبیر عرض کرتے ہیں. مزید کال دیجیے. سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں اپنا خواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خواب میں مچھلی کھا رہا ہو تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور ہم اپنی مرضی کا خواب دیکھنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مکہ یا مدینہ شریف خواب میں دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. مزید کال دیجیے. میرا نام محمد عمران اطاری ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر سلسلے کے اندر میرے کچھ خواب ہیں. میں نے یہ جو مہینہ کلوز ہوا ہے نا، یہ جو مہینہ جو ختم ہوا ہے، اس مہینے کے اندر رات کے ٹائم میں نے سوتے ہوئے خواب دیکھا کہ جس گھر میں رہ رہا ہوں نا، اسی گھر کے اندر باہر سین کے اندر کھڑا ہوں. باہر سے میرا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا، مجھے کہتا ہے، مطلب کچھ بتانے کی کوشش کر رہا، اسے بولا نہیں جا رہا، تو بڑی پریشانی کی حالت میں آیا. اچھا، میں نے جب خود گلی سے نا اپنے دروازے کا مطلب باہر دیکھا گلی کے اندر، تو ایک سائڈ سے نا عورتیں اور مرد میری طرف سے بھاگتے آ رہے ہیں اور چھریاں، مطلب تلواریں، اس طرح کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں مجھے کاٹنے کے لیے. میں کمروں میں چھپ رہا ہوں، مطلب اسی گھر کے اندر یہی نقشہ نظر آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اچھا، اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. لاسٹ ایک اور کال دے دیجیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، خواب میں ہریالی دیکھی ہے اور ساتھ میں اپنے والد اور چچا کو بھی دیکھا ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے ہمارے انہی کالر کے جواب پر؟ ہریالی کا دیکھنا اچھا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے اور دینی معاملات میں بہتری کی دلیل ہوتا ہے. تو اچھا ہے، مزید کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عبادت پر قوت ملے گی. دینی کاموں میں کوشش کریں گے تو اللہ پاک کی خاص توفیق نصیب ہوگی. ٹھیک ہے حضور. اس سے پہلے ایک سائل نے ایک پریشان کن خواب سنایا، آپ نے وہ سماعت کیا پرانے گھر کے تعلق سے، پھر ان کو مارنے کے تعلق سے. کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ ذہنی انتشار لگتا ہے. اچھا. بہت کوئی خیالات ہوں گے پریشان کن،
ان کی وجہ سے خواب نظر آیا ہوگا، یا کوئی منظر یا خبر ایسی پڑھی یا دیکھی ہوگی، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے عافیت والا معاملہ عطا فرما، اور اگر کسی کے ساتھ انبن ہے، کسی کے ساتھ ایسا میٹر ہے، ماجرا ہے، معاملہ ہے کہ جو جھگڑے تک جا سکتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بہرحال دور کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ درپیش ہو۔ ٹھیک ہے حضور، یہ اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد نا ایک عرصہ تک جو اس طرح کی امیجنیشنز ہیں وہ تنگ کرتی رہتی ہیں، پریشان کرتی رہتی ہیں، تو کیا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز کر لیں کہ یہ جو ایک عکس دماغ میں یہ بیٹھ گیا، اور جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، دیٹ مین کہ ان کو یہ یاد ہے، میموری میں سیو ہے، تو یہ دوبارہ ان کے لیے کہیں تکلیف کا سبب نہ بنے، ایسا کیا کرنا چاہیے؟ نیچرل ہے، دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ جاگتے ہوئے ہو یا خواب میں ہو، ٹھیک ہے، تو انسان کو ظاہر ہے وہ ایک پریشانی تو رہتی ہے، نیچرل سی بات ہے۔ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس طرح ہم کسی بھی تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہی نا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو بلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، صحیح، تو جتنا سوچتے رہیں گے تو وہ چیز تو پختہ ہوتی رہے گی۔ میں اب کسی چیز کو پریشانی کے طور پر دماغ میں سوچتا رہوں گا بار بار، تو ظاہر ہے وہ چیز میرے ذہن میں اور پختہ ہوگی، تو اس سے توجہ ہٹا دیں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، دعا کریں، انشاءاللہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس سے آپ بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، مچھلیاں کھانا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے خواب میں؟ مچھلی دیکھنا، مچھلی کا حاصل کرنا، مچھلی کا کھانا، یہ نعمت ہے، اچھی علامت ہے، اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ملنے کی یہ دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال یہ تھا، میں چاہتا ہوں اپنی مرضی کے خواب دیکھوں، یعنی میں جس طرح کی امیجنیشن چاہتا ہوں یا جس طرح کی چیزیں چاہتا ہوں، میں ایسا کیا کروں تاکہ میرا یہ مقصد پورا ہو جائے؟ یہ اس سائل کا ایک مدعا تھا۔ خواب کا ایک بڑا حصہ ہمارے خیال اور ہماری خواہش اور ہماری سوچ سے متعلق ہوتا ہے۔ صحیح، جب بعض تو وہ ہے نا جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے، برا خواب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا نہ وہ رجحان ہے نہ خواہش ہے، لیکن ہمیں نظر آ گیا، تو ظاہر ہے ہر چیز حقیقت کے اعتبار سے تو من جانب اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس چیز کو ہم زیادہ ذہن میں رکھیں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اس کی طرف ہم توجہ کریں گے، تو وہ چیز ہمیں خواب میں زیادہ کثرت سے نظر آئے گی۔ صحیح، جو مکہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہے تو مکہ مدینہ کی یادوں میں کھویا رہے، اس کے بارے میں جتنا غور و فکر کرتا رہے، دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ اچھے خواب اور خوابوں میں مکہ مدینہ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، حضور مرحومہ کو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ سونا رکھنے کے تعلق سے سائل نے ہی کہا تھا کہ وہ سونا رکھنے کے لیے کوئی دیتا ہے ان کو۔ ہاں، غیر واضح سا، غیر مربوط سا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کے لیے دلچسپ معلومات پر مشتمل ایک سیگمنٹ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت زبردست تعبیر بیان کرنے والے ہوئے، اور انبیاء کرام میں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں خواب کی تعبیر کے تعلق سے کثرت سے ملتا ہے، ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے ریفرنس سے کئی خوابوں کی تعبیروں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تو تھے ہی، لیکن آپ کو اللہ پاک نے مکاشفات کا علم بہت ہی زبردست عطا فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، بخت نصر اس کا نام تھا، بہت بڑی اس کی سلطنت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا، صبح اٹھا، پوچھنا چاہا، لیکن اسے خواب یاد نہ رہا۔ اس کے علم میں تھا کہ آپ بڑے ہی صاحب علم ہیں، آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا، تو حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو چیز تم نے دیکھی ہے وہ کوئی کاہن یا کوئی بھی دانشور نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ پاک جسے چاہے اپنی قدرت سے یہ علم عطا فرماتا ہے۔ اے بادشاہ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم نے رات کو کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اے بادشاہ، تم بستر پر لیٹے
مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، یہی سوچتے سوچتے تمہیں نیند آ گئی۔ تم نے خواب میں اپنے سامنے ایک بہت بڑی مورتی کو دیکھا، لیکن وہ بڑی حیرت انگیز تھی۔ اس کا سر سونے کا، اس کے بعد کا حصہ چاندی کا، اس کے بعد کا حصہ تانبے کا، پھر لوہے کا، پھر پاؤں میں لوہا اور مٹی آپس میں ملے ہوئے تم نے دیکھے۔ اچانک ایک پتھر اوپر سے گرتا ہے، مورتی کو لگتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اتنے اس کے باریک ٹکڑے کرتا ہے جس طرح کسان کے کھیت میں بھوسا پڑا ہوتا ہے جسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے مورتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہوا کے اندر اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں۔ پھر وہ پتھر بڑا ہوتا ہے اور ایک پہاڑ کی مانند ہو کر پوری زمین کو وہ گھیر لیتا ہے۔ اے بادشاہ، یہ تو ہوا تمہارا خواب، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ پھر آپ علیہ نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اس خواب کی تعبیر کے 4 ٹکڑے بیان کیے کہ سر سے مراد تمہاری سلطنت، اس کے بعد تمہارے بعد والی سلطنت، اس کے بعد والی سلطنت، اور ہر سلطنت کے اوصاف کو بیان کیا، اور آخر میں کہا کہ چوتھی حکومت جو ہوگی جہاں پر لوہے اور مٹی کو آپس میں ملا ہوا دیکھا، جس طرح یہ آپس میں مل نہیں سکتے، مکس نہیں ہو سکتے، اسی طرح جب چوتھی حکومت آئے گی تو اس زمانے کے لوگ بھی آپس میں نہیں مل پائیں گے۔ پھر ایک حکومت آئے گی کہ جو پوری زمین پر ہوگی اور وہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گی۔ ناظرین، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خواب کی ایک پوری قسم ہے جس میں اللہ پاک مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خواب دیکھنے والے کو خبر دیتا ہے۔ یہ کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ تو اس خواب کے ذریعے بھی اللہ پاک نے اس زمانے کے بادشاہ کو مستقبل کے حالات بیان فرمائے، لیکن اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی طرف سے ایسا خاص علم عطا فرماتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ خواب تو بادشاہ نے دیکھا تھا، لیکن دانیال علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات پر مطلع کر دیا ہے جو تم نے رات کو دیکھا۔ خواب دیکھنے والے کو یاد نہ رہا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف خواب بلکہ اس کی تعبیر اور اس کی مکمل تشریح کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس جیسے مزید سیگمنٹس دیکھنا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل، اور ہاں، ہمارے جو پریویس پروگرامس ہیں اگر آپ وہ بھی ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آج جو ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، یہ دیے جائیں گے، اگر آپ یہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ یہ چینل پر ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا، آپ اس کو ایزیلی ایکسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ مزید کالز آپ کی ہمارے پاس موجود ہے، آئیے شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ اکثر پانی آتا ہے بہت زیادہ خواب میں نا، ایک بال کا صاف ہوتا ہے دریا یا اس طرح نہر وغیرہ، تو بال کا گندا ہوتا ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر عرض کرتے ہیں، مزید کال سنائی۔ میں رات کو خواب میں اڑتا ہوں، کبھی آسمان پہ، کبھی درختوں پہ۔ اچھا جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال پلیز۔ میری ایک بچی ہے ماشاءاللہ، نماز وغیرہ کی پابند ہے، خواب دیکھا ہے، اس نے پورا حج دیکھا ہے، گھر سے نکل کے جیسے جاتے ہیں وہ سفر کرتے ہو، صبح حج کر کے آتے۔ ماشاء اللہ، حج کا سفر دیکھا ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، مزید کال دیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے 3 خواب میں لیٹر ملے تھے کوئی نوکری کے حوالے سے، تو وہ 3 لیٹر میں جمع کراتا ہوں تو اس میں میرا کریکٹر مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بہت اچھا ہے، کہ نوکری کی، یعنی کہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو نوکری ملی ہے، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے؟ بہت سے ایسے بے روزگار لوگ ہیں جو جاب کی لیکن تلاش میں ان ہیں۔ کا کنفرم نہیں ہے کہ یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے۔ اچھا، ویسے محاورہ ہے، جو بندہ جس چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے تو وہی چیز اس کو خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نوکری کی تلاش میں ہوں اور ان کو اسی طرح کا خواب نظر آ گیا۔ اچھا خواب ہے، ویسے تو فال اس کی اچھی ہی لینی چاہیے،
کہ اللہ کی رحمت سے اگر نوکری نہیں ہے اور آپ تلاش میں ہیں تو اللہ پاک کوئی پازیٹیو آپ کے لیے راہ جو ہے وہ نظر آئے گی. تو اچھا ہے، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، لیکن اپنی کوشش کو ترک مت کریں. اگرچہ یہ خواب نظر آ گیا ہو پھر بھی جو کوشش ہے اس کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہو. ٹھیک ہے جی. حضور حج کا سفر اللہ سب کو مبارک آمین. کرے، لیکن خواب میں دیکھنا اور یہ سب چیزیں دیکھنا بہت مبارک ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور خواب دیکھنے والے کی محبت اور اس طرف رجحان کی بھی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو اپنے آپ کو سفر حج پر دیکھے، سفر مدینہ پر دیکھے، تو اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ اسے حقیقت میں بھی یہ سفر نصیب ہوگا. تو اچھا خواب ہے، کوشش بھی کریں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے لیے. اب تو حج ظاہر ہے کہ نیکسٹ ایئر میں ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے ابھی سے اگر ہم کوشش کریں گے، نیت رکھیں گے، تو اللہ پاک نے چاہا تو ضرور حاضری نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. حضور سائل نے پوچھا آسمان پر اڑنا، خواب میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ اڑنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور ویسے پرندے کی طرح درست طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے. حالات کے تبدیل ہونے سے، سفر کرنے سے، کامیابی ملنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. صاف اور گندا پانی، ان دونوں کے متعلق سائل نے پوچھنا چاہا. جی، صاف پانی اچھی تعبیر ہوتی ہے، اچھی فعال ہوتی ہے، نعمت کی، خوشخبری کی. اور گندا پانی اس کے برعکس ہوتا ہے. اگر گندا پانی دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ مانگے، دعا کریں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. حضور ایس ایم ایس کا یعنی بلا مبالغہ تانتا بندھا ہوا ہے اور کنٹینیوسلی ایس ایم ایس جو ہے وہ مجھے موصول ہو رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ کوئکلی اگر ہم ان کے رسپونڈ کر دیں تو ان کی دل جوئی بھی ہو جائے گی اور سوال شامل بھی ہو جائے گا. سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ نہر کے بیچ میں کھڑا ہوں، صاف پانی بہہ رہا ہے. اچانک میں پیچھے میرے ایک شیر آتا ہے، میں شیر کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ مجھ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں اس کو دیکھ کر خود کو بچا لیتا ہوں اور وہ آگے نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے پوچھنا چاہا ہے. کسی طاقتور شخص کی طرف سے آزمائش پہنچنے کی علامت ہے. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں، اور اگر ان دنوں کوئی ماجرا، کوئی معاملہ درپیش ہے تو اسے اچھے انداز پر نپٹانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. حضور کوئی خواب میں سانپ دیکھے اور وہ سانپ پر حملہ کر دے، مار دے سانپ کو، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بندہ دشمن پر غالب دشمن آئے. پر غالب. ٹھیک ہے. خواب میں ہاتھی یعنی ایلیفینٹ کو دیکھنا کیسا ہے اور اس کا حملہ آور ہونا کیسا ہے؟ پلیز اس کی تعبیر بتائیں. حملہ آور ہونا بیماری ہے، اور ویسے ایلیفینٹ کا دیکھنا کسی بڑے طاقتور شخص کی دلیل ہوتی ہے. تو بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے اقدامات کریں اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں. بعض اوقات یہ کسی جنگجو، بادشاہ، بڑے شخص کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے. تو تعبیر کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے ہاتھی کا حملہ آور ہونا. تو ظاہری اسباب پہ بھی غور کریں، دعا بھی کریں. ٹھیک ہے. حضور یہ بتائیے کہ خواب میں پیسے دیکھنا یا پیسے لینا بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کیسا ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بعض اوقات تو کوئی لین دین کا معاملہ رہتا ہے کسی کا، تو اس کی ڈیلی روٹین کے اندر یہ بات شامل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پیسوں کا دیکھنا، سونے کا دیکھنا مرد کے لیے تعبیر کے اعتبار سے بہتر قرار نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. سائل نے یہ لکھا کہ اپنے سر کے بال سفید دیکھے کوئی تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میری عمر 21 سال ہے لیکن میرے بال سفید دکھائی دیے ہیں خواب میں. اچھی اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، لمبی عمر پانے کی یہ علامت ہے. اچھا، واجب، کیا بات ہے. سائل کہتے ہیں کہ سر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیڑھی سے اترنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اتر نہیں پاتا، ہمت اور طاقت نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی سچویشن انہوں نے اپنی خواب میں دیکھی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بعضوں کا تھکاوٹ، بیماری بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے اس طرح کا خواب دیکھنے کی. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، اور اگر کوئی بڑا اہم کام کرنے جا رہے ہیں تو صلاۃ الحاجات ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی خواب کے اندر میٹھے شربت کی سبھی لگاتے ہوئے دیکھنا، پانی تقسیم کرتے ہوئے دیکھنا، اس کو بھی آپ مینشن کریں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. بہت اچھا ہے، نیک کام پر توفیق ملنے کی علامت ہے.
اب اس کی تعبیر تو بہت حد تک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. گرمیاں ہیں، لگائیں سبیل، پلائیں پانی مسلمانوں کو، انشاءاللہ ثواب ملے گا. کہتے ہیں کہ خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص کے سامنے 2 کتے آ جاتے ہیں لیکن وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. کچھ دیر بعد ایک شخص حملہ کرتا ہے لیکن وہ شخص نظر نہیں آتا، صرف آواز آتی ہے، موت موت موت. اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے. ذہنی پریشانی کے باعث اس طرح کا خواب لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے. اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ دشمن سے، نقصان پہنچانے والے سے حفاظت رہے. میں نے شادی کے بعد اپنے ابو کے گھر میں یہ خواب دیکھا تھا کہ جس کمرے میں میں رہتی ہوں اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اور اوپر خوبصورت نور جیسا بچہ یہ لیٹا ہوا ہے اور اپنے کمرے میں ہی ہر طرف روشنی ہی روشنی دیکھتی ہوں. تو یہ ان کا خواب ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ہر شخص کو شادی کے بعد ظاہر ہے اولاد کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ خیال بھی ہو سکتا ہے. ویسے پازیٹیو ہے بچے کا دیکھنا اور روشن دیکھنا. اللہ پاک اولاد نرینہ عافیت والی عطا فرمائے. ایک کافی طویل سوال ہے. تنویر شہادت یہ ہمارے ویور ہیں ساہیوال سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سر میں درس نظامی میں عالیہ سال دوم کا طالب علم بھی ہوں، اور میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں دوڑ لگا رہا ہوں کسی سواری پر سواری شروع میں یاد نہیں، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ میں بائک پر سفر کر رہا تھا. راستے میں سے کچھ فاصلے پر قبرستان آتے ہیں، ان کو دیکھ کر سواری زیادہ دوڑتی ہے. یہ خواب میرے ذہن میں ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے سر ان کے بارے میں؟ غیر مربوط سا ہے، نامکمل سا ہے. دعا کریں اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے، اور آپ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. درس نظامی آپ کر رہے ہیں، عالیہ میں ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد تو 1-2 سال ہی باقی رہ جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی بھی حضور میرے پاس یعنی ایک اچھی کوانٹٹی کے اندر کویسچن ہے، بٹ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی. اب مدنی چینل کا یہ پروگرام تو اختتام کی طرف، لیکن مدنی چینل کی دیگر نشریات بھی انشاءاللہ آپ کے لیے نئے نئے پروگرامز یہ دیکھنے کا سبب بنتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں